الحمدللہ ہمارے 6 پارے سورۃ مائدہ ہم نے پڑھ لیا، اور اس سے پہلے جو حصہ تھا سورۃ النساء کا وہ بھی پڑھ لیا الحمدللہ۔ سورۃ النساء کا جو حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے ایک آدمی کسی کی برائی بیان کرے، الا من ظلم، مگر یہ کسی کو ظلم ہو جائے، یعنی غیبت منع کیا، غیبت صحیح نہیں ہے، کوئی کسی کی برائی کسی کی خرابی بیان کرتے ہیں، مگر یہ کوئی آدمی مظلوم بن جائے، یعنی مظلوم کے کو اللہ نے یہ حق دیا کہ وہ اگر ظالم کے خلاف بات کرتے وہ بات کر سکتے، اور مظلوم کی بددعائی یہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ کئی لوگ اس کے دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، اس کی بددعائی اللہ قبول کرتے، اس کے والدین ہیں، نیک و صالح لوگ ہیں، مسافر ہیں، روزہ دار ہیں، ایک اس میں مظلوم ہے۔ مظلوم آدمی جب کسی کو بددعائی کرے تو مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ سے یہودی جو پوچھتے ہیں یسألک اہل الکتاب، آپ سے یہودی جو مختلف سوالات پوچھتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑے سوالات بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، قد سألوا اکبر من ذلک، اس سے بھی زیادہ، اور واقعی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت عجیب عجیب سوالات کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ سے اگر کوئی اس طرح کے نازیبا قسم کے سوال پوچھتے صبر کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کے حقانیت ذکر کیا، آسمانی کتابوں کے حقانیت ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کلالہ کا ذکر کیا۔ کلالہ اس کے بالکل آخر میں آیا ہے، کلالہ اس کو بولتے ہیں کہ جس کے نہ اصول ہو اور نہ فروع ہو، ایک آدمی جو ہے وہ مر جائے، اس کی کوئی نہیں ہے، اوپر نہ والد ہے نہ دادا ہے نہ کوئی، کچھ نہیں ہے، اور نیچے بھی کچھ نہیں ہے، اس کی میراث کا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ، مائدہ جو ہے خوانچے کو بولتے ہیں، ساخان، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو دوست تھے، ان کے جو ساتھی تھے، حواری اس کو بولتے ہیں، حواری، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عجیب عجیب مطالبے کی، یعنی جب آدمی قرآن و حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے دیگر انبیاء سے ان کے ساتھیوں نے عجیب عجیب مطالبے کی، عجیب عجیب، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو جب آدمی مطالعہ کرتے تو کیسے عجیب لوگ تھے، اور اس گوشت گوشت کے انسان تھے ہمارے طرح، لیکن انہوں نے جتنی قربانیاں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جتنے آگے بڑھے وہ کوئی اور نہیں۔ تو حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ تم ہمارے لیے آسمان سے خوانچہ بھیجو، رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے ساخان آئے آسمان سے اور ہم کھائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بہت عجیب مطالبہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ خوانچہ آئے کہ نہیں اس میں مسلم کا اختلاف ہے، لیکن انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اور اسی صورت کا نام جو ہے اسی مائدہ کی وجہ سے۔ اور یہودیوں نے مخیف عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی قرآن میں ایک آیات ہے، اگر ہماری کتابوں میں آیات ہوتی تو ہم اس کو بہت خوشی کے دن مناتے، عید مناتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ کون سے آیت ہے، اور کہا کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ آیت کب نازل ہے، کس موقع پہ نازل ہے، اور پھر فرمایا کہ دیکھ اس کو تو بہت بڑا دین کے طور پہ مناتے ہیں، عرفی کے دن، اور فرمایا کہ وہ آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں دین مکمل کیا جا کے لیے، دین مکمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل کر کے چھوڑ دی، اور پھر فرمایا کہ ہم نے آپ پر نعمتی مکمل کی، نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے، قانون کی حیثیت سے میں آپ کے لیے پسند کیے۔ دین اسلام جو ہے یہ سب سے مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل قانون ہے، ایک نظام، پوری زندگی کے ہر چیز میں جو گھر کے اندر کیا ہو، گھر سے باہر کیا ہو، بازار میں، پارلیمنٹ میں، عدالتوں میں کیا ہو، پوری طرح ایک نظام ہے الحمدللہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی سورۃ مائدہ میں کہ تم وعدوں کا خیال کرو، اوفوا بالعقود یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدوں کا خیال کرو، وعدے اپنے درمیان میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ، یہ جو کلمہ پڑھتے بھی وعدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول جو پڑھتے بھی وعدہ ہے جو اللہ کے سلام کرتے ہیں،
اور اس طرح اپنے درمیان کہ میں آ رہا ہوں، میں آپ کو چیز دوں گا یا آپ سے لوں گا، یہ وعدے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس جگہ میں گئے، عبداللہ بن عمر بھول گیا، 3 دن کے بعد یاد آ گیا کہ وہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا۔ جب 3 دن بعد وہ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے بہت مشکل میں ڈالا، آپ نے وعدہ کیا تھا اور وہ بھول گیا تھا، تو وعدے کی پاسداری کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام ان کے بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹا حابل اور قابل، بہت مشہور واقعہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے سے اللہ نے جو نسل انسانی، اللہ نے اس سے جو نسل انسانی پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام سے جو بچے پیدا ہوتے تھے تو جوڑ ہوا، ایک لڑکی ایک لڑکا، بہن بھائی، پھر دوسری حمل میں پھر ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو یہ جو پہلے حمل میں جو لڑکی ہے وہ دوسرے حمل کی لڑکی اس کی لیے جائے گی، اس طرح یہ لڑکا اس کی بھی۔ تو قابل کے ساتھ جو بہن تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور جو حابل کے ساتھ تھی تو خوبصورت نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے قابل کے نکاح میں حابل کے بہن آ رہی تھی اور حابل کے نکاح میں قابل کے، تو قابل نے اس پہ حسد کیا اور اس نے قربانی پیش کیا، اور وہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ قابل نے قربانی پیش کیا، اللہ نے قبول نہیں کیا، اس کی دل سے پیش نہیں کیا، اصل تو دل کے سے چیزیں تو پیش قبول نہیں ہوئی، تو اس لیے قابل جو ہے دیش میں آ گئی اور بھائی سے کہا میں آپ کو قتل کرتا ہوں۔ اس نے کہا آپ مجھے قتل کرنا چاہے قتل کرو، لیکن ماں انا بباسطی یدی الیک، میں تو آپ کو ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، آپ کو قتل کرو۔ اور پھر قابل نے بالآخر حابل کو قتل کیا۔ پھر پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرے انسان، اس لیے کہ انسان میں پہلا قتل تھا، پہلا کسی نے کسی کو قتل کیا، تو قابل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کندھے کے اوپر اٹھائے گھوم رہے تھے جنگل میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آخر میں اللہ نے ایک کوہ بھیج دیا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض۔ وہ کوے نے، وہ کوے 2 کووں کے درمیان لڑائی ہو گئی اور اس میں بھی ایک کوہ مر گیا، تو دوسری کوے نے زمین کوریدا اپنی شونٹ سے اور پاؤں سے، اور دوسری کوے کو اس میں رکھ دی۔ تو قابل کو سمجھ آ گئی کہ دیکھ تو مجھے ہوشیار، مجھ سے یہ بھی ہوشیار ہے۔ تو قابل نے بھی پھر اپنے بھائی حابل کو جو ہے اس کو دفنایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کیا کہ جو آدمی کسی کو قتل کرے تو چونکہ بنیاد قابل نے رکھی ہے اس کا اس میں حصہ ہے، کسی غلط کام کی بنیاد کو بھی رکھتے ہیں تو اس کا اس میں حصہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ اس کو جبارین کے خلاف لڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، ان نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ اور آپ کی رب جائے لڑے، ہم ادھر بیٹھے۔ اور پھر اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جو اس آسمانی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی اس کے مطابق جو آدمی فیصلے نہیں کرتے وہ فرمائے کہ وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے۔ یعنی قرآن موجود ہے، شریعت موجود ہو، اور ایک آدمی قرآن وہ کتاب ہے، وہ جو انگریز کے دور کی کتاب ہے اس کو لے کے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جس طرح ہمارے عدالتوں میں اللہ معاف فرمائے، قرآن ایک ادھر بھری ہوا موجود ہے اور ہمارے عدالت میں وہ انگریز کی کتاب ہے، اس کے مطابق جو ہے فیصلے۔ یہ بہت یعنی کہ اسکول کو لیا تھا اسلام کے لیے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہیں گے پاکستان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہودیوں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، کہ بنی اسرائیل کو پر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس کو لعنت کیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور جی مختلف قسم کے محرمات ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے شراب کا ذکر کیا، اللہ نے جوڑی کا ذکر کیا، یہ جو مختلف خرابی اس کا ذکر کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ شراب یہ گندگی اور یہ جوڑا یہ چیزیں فرمایا کہ اس سے آپ لوگوں کے درمیان دشمنی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو مستقل حرام کیا، اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں حکم آ گیا تھا کہ یہ شراب جو ہے اس میں گناہ بھی ہے، اس میں کچھ فائدی بھی ہے۔ پھر آگے سورۃ النساء میں حکم آ گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم جب نشے کرتے نماز کے قریب میں جاؤ۔
پھر بھی لوگ ظاہر ہے کہ شراب ایک عادت کے طور پہ لوگ پیتے تھے. پھر اللہ نے یہ آخری حکم بھیج دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. فرمایا کہ گن ہے شیطان سے، اس کو چھوڑو. اور پھر جو ہے فرمایا کہ تم کیا منع ہو جاتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ انتہینا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق اللہ نے کوئی 22 آیات ہے قرآن میں جو اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق اللہ نازل کی. اس میں ایک شراب کا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اللہ مبین لنا بیان شافیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی. اور عمر فاروق نے کیا اللہ کوئی واضح حکم آ جائے کہ شراب آپ پیے کہ نہیں. اس لیے کہ لوگ لڑائی ہو جاتے ہیں، اس سے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو گئے. پھر اللہ نے یہ آیات نازل کی اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے شراب کو مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں بہایا. پانی جس طرح پانی بہتے ہیں اس طرح مدینے کی گلیوں میں شراب بہنا شروع ہو گئی. اس لیے کہ ذہن سازی ہو گئی. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا کہ یوم یجمع اللہ الرسل، یہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کریں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کو امتوں نے کیا جواب دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو یہ حکم ہوا تھا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آیات جو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس کو ایک رات پورا پڑھتے تھے اور روتے تھے. ان تعذبهم فإنهم عباد، یا اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، تم عذاب دینا چاہتے تو آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تم معاف کر دے تو تم عزیز ذات ہے، غالب ذات ہے. پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے روتے تھے. کتنے روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے. وہ تیرا مشفق پیغمبر ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. اور پھر اس آیتوں کے اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، یہ قیامت کا جو دن ہے یہ وہ دن ہے کہ ينفع الصادقين صدقهم کہ جو سچے لوگ ہیں اس کو سچائی اس کو فائدہ دے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نعمتوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں نصیب فرمائے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء و شہداء و صدیقین کی معیت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم